دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں وہ شخص غلام تھا، غلام ہے، غلام رہے گا، جو ہر وقت کیا بولوں کہ میں پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے بعض دفعہ، تو بس سمجھیں کہ اٹھائی گیری ہے. ہر وقت باس کی مکھن، اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے، سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی. ہمارے نبی نے تجارت کی. حضرت عثمان کیا تھے؟ بولو بھائی، تاجر تھے. جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان، ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو، وہ پیسہ کہیں اور لگا لو، تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا، مفتی صاحب کے بیانات سن کے، تو کرائے دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرائے دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے، دنیا ہے گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، کیا اپنا ذاتی گھر، کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے، تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ، مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا، یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ، یہ والا نہیں سنا. اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے، تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے، یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا کے ابا کا، شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے کہ امبا تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے، بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے، پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا، میں کوئی کولوں گا بیل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان، ہاں ذاتی مکان جو ہے نا، تو بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ، پیسے جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے، بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی، کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے، فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا، یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر، تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی، یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا، وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا، تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے، بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے، وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی، قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے، ارننگ ہے، کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں، گھر ہیں، سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے، میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا، ڈاکٹروں سے پوچھے، پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا، سلپ
نیند کتنی ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, اس پر UK کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا, اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے, سمجھ رہے ہیں, جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا, اپریشیٹ کیا انہوں نے, خاندانی. تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام, کاجو, پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے, یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے, زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی, اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے, برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے, سمجھ رہے ہو, کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا, دماغ, بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے, کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں, کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی, خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے, اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو, ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے, اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے, آٹومیٹک. خود کس پہ ہیں, خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے, ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو, خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے, ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی. زور سے بولیں, زور سے. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی, دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے, کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا, باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا.
تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینوئل نہیں, آٹومیٹک ہونی چاہیے, اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی, لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ. تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی, جو اللہ کا نے بنایا ہوا سسٹم ہے. تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو, بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا, اس پہ کنسٹرکشن کا, بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا, ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا, بچوں کو بھی کمبختوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں, اپنی زمین, اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی, باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً, لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا. ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا کرائے کے گھر میں, آپ کے ذاتی فرشتے کے چل نماز معاف کر دی میں نے تیری, ٹھیک ہے, تو ذاتی گھر میں رہتا تھا. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آج محرم پہ بیان کرنا تھا, ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی, جو عمل تو کرو نا پہلے, جو اللہ نے اس کے رسول کی احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ بولو نا, خوراک اچھی, بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اس سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. دیر آر 2 types آف کولیسٹرول, گندا والا, اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا, وہ تو کولیسٹرول کی قسم, ہم لوگ نے اس کو آسان کیا, اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا, ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی, تو بھائی یہ والا آپ کا بڑا ہوا ہے. میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیسی زبان میں اچھا والا بڑا ہوا ہے کہ گندا والا بڑا ہوا ہے, ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ بھائی. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ, سواری. کس کو؟ بولو نا بھائی, سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا بہت اچھی, بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا, مدرسے آنے جانے کا, یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو, زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو. سمجھ رہے؟ میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں, GTO 125. اس کے بعد پہلے ہونڈا 125 پہ آیا, کیونکہ اس سے اچھی بائکیں ہمارے ہیں, وہ پھر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں, اس سے بہتر پھر آدمی گاڑی لے لے. اس کے بعد پھر GTO 125 کاواساکی, نام سنا ہوگا, آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں, کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا, مجھے بہت دور مدرسے جانا پڑتا تھا. میں نے کہا یار CD70 میں بیٹھے بیٹھے 70 کلومیٹر کی میری ڈرائیو تھی روز کی, یعنی گھر سے جامعہ, جامعہ سے گھر 35 کلومیٹر تھا, گھر سے جامعہ. تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے یار, کوئی مزہ تو آئے جانے میں. تو اچھی بات کہ لوگ مجھے دیکھتے تھے, یہ اس کو مولوی کے شوق دیکھو. میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعت ہیں اس کے شوق دیکھو گے تو یہ شوق بھول جاؤ گے, کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا. گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی, ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنایا, کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو بس. آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں ٹھیک ہے. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئے تو زندگی برباد. بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب یہ بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے,
ہے بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کی مرضی زور سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے, ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر, پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی, ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں, نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہی قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کوف 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو, روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی؟ اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا اچھی بیوی, اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً, پہلی فرصت میں کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا, بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے وہ جو آپ کو سکون دے گی, وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب, اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے, وہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی, بڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے, ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے, اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا, وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا, انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی, میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی, فری میں کراؤ, کمیشن لے کے کراؤ, میری بلا سے, یا آپ جانو میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1,00,000 روپے لوں گا. ان کی مرضی, جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے, لڑکے والوں سے, کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے, لیکن اس کے میں کتنے لوں گا, 1,00,000. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی, ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن ہے 1,00,000 روپے کما رہے ہیں ماہانہ, انہوں نے کہا 1,00,000 ہم دینے کے لیے تیار, حالانکہ رشتہ بہت اچھا, ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1,00,000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر, جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1,00,000 روپے خرچ نہیں کر رہا, تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے یار, کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے, یاد رکھو. ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. تو دنیا کا اصول ہے بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو, آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی, کوئی بات نہیں, دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟
لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا, اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا, اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں, یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, دیکھیں ایکچولی تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کم بہت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے, تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی, 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ, انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں, میں نے کہا اس ڈبل کر دو, اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا, میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو, لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے, ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں, ایسا ہی رہیں جیسے ہے نا, بس اس پہ خوش. ذاتی مکان, میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے, نہ ذاتی پراپرٹی ہے. بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے.